آج کے سبق میں انشاءاللہ لفظ اللہ کے قاعدے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے قاعدے. لفظ اللہ کے قاعدے. اس کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لام جلالہ. لام جلالہ. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. کیا قاعدہ ہے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھیں گے اسے. پھر سے ایک بار سنیے. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. مثال جیسے هو اللہ، هو اللہ. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے، اسی لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے. هو اللہ. کس طرح پڑھیں گے؟ هو اللہ. دوسری مثال جس میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا ہے، رسول اللہ، رسول اللہ. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. کس صورت میں باریک پڑھیں گے؟ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. جیسے للہ، الحمد للہ، الحمد للہ. کیسے پڑھیں گے باریک؟ الحمد للہ، الحمد للہ. تو دو قاعدہ ہے اس کا. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. جیسے هو اللہ، رسول اللہ. دوسرا یہ کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. جیسے الحمدللہ. کچھ اور مثالیں دیکھیے اس کی، زبر کی مثالیں. ان اللہ، ان اللہ. کس طرح پڑھیں گے؟ قال اللہ، قال اللہ، سمع اللہ. اسی طرح سے پیش کی مثالیں ہیں اور یہ باریک پڑھنے کی مثال. بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ. سب سے پہلے جب ہم اس مثال کو ڈھونڈیں گے قرآن میں تو کیا ڈھونڈیں گے، کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم لوگ اللہ لکھا ہوا دیکھیں گے سب سے پہلے. سب سے پہلے اللہ کا نام دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے کہ زیر ہے کہ پیش ہے. ہاں، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے.
زبر یا پیش آئے تو پر پڑھا جائے گا اور زیر آئے تو باریک پڑھا جائے گا. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ قاعدہ؟ جی سر.